ہر سال کے ڈفرینٹ چیلنجز آ رہے ہوتے ہیں جو کافی سارے سوشل میڈیا انفلوئنسرز یا کہیں بھی اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. دے میک اے ٹرینڈ آؤٹ آف اٹ. ایک چیلنج آتا ہے لیکن اگر وہ چیلنج جان لیوا بن جائے. رشیا میں ایک سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ تھا جس نے یہ چیلنج کریٹ کیا تھا. انیشلی اس کا مقصد کریج چیک کرنا نہیں تھا کیونکہ وہ ویری بیسک ٹاسک. اس طرح کی گیم ہے کہ آپ کو فورس اس ایکسٹینٹ تک کر رہی کہ آپ اپنی جان لے لو, سوسائڈ کرو. It started off as a very innocent game. اس innocent challenges سے ان harmful challenges تک بات پہنچی کیسے اور لوگ چھوڑ کیوں نہیں سکے اس کو in between. اب ڈیولپر میڈ شیور کہ وہ ایسے ٹین ایجرس کو ٹارگیٹ کر رہا تھا جو سوشل میڈیا پہ I've seen ہر سال کے ڈفرینٹ چیلنجز آ رہے ہوتے ہیں جو کافی سارے سوشل میڈیا انفلوئنسرز یا کہیں بھی اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. دے میک اے ٹرینڈ آؤٹ آف اٹ. جیسے آئس بکیٹ چیلنج تھا, there was another challenge. Yeah, that was another challenge. اور اب کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے کانسیکوینسز کیا ہیں. sometimes they are treated as an entertainment purposes only, but کبھی کبھار وہ اتنے ڈینجرس ہوتے ہیں. جیسے there were so many cases recorded جو باقاعدہ لوگ ہل سائڈ پہ جا کے یا ماؤنٹینیس ریجن میں جا کے پکچرس اور سیلفیز لیتے تھے and they ended up losing their own lives. I think اس طرح کے چیلنجز کرنے سے ان جو سوشل میڈیا پرسنالٹیز ان کو ریئلائز بھی نہیں ہوتا how much impact they are having اور کتنے ینگ آڈینس دیکھ رہی ہے and they try to follow them. پاکستان میں وہ بھی ایک فیمس ہے نا کہ وہ ریلوے کے سامنے جو ٹک ٹاک بناتے ہیں اور کافی انسیڈنٹس on the railway track especially. اور ایک اور چیز یہ ہے کہ who is here to blame. I think as a citizen of a nation جو بہت سمجھدار ہے, ہمیں خود ریئلائز کرنا چاہیے کہ آپ کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں تو اس کے کیا آؤٹ کمز ہو سکتے ہیں. اینڈ سیکنڈلی جو بھی ٹرینڈ اسٹارٹ کر رہا ہے وہ شاید اس انٹینشن سے نہیں کر رہا ہوتا کہ اٹس گونا بی ڈینجرس فار اے پرسن جو اس کو فالو کرے گا. اٹس ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس یور رسپانسبلٹی کہ آپ خود وہ چیز اسیس کریں کہ یار یہ چیز کتنی نقصان دہ ہو سکتی ہے. اچھا کچھ لوگ بہت کیئرفل ہوتے ہیں, دے ٹیک آل دی پریکاشنری میجرس جب بھی وہ ہلی ایریاز میں ہوتے ہیں, اینڈ دے آر ٹیکنگ پکچرس اور دے آر میکنگ شیور کہ وہ اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں. اور اسی وجہ سے کافی پیرنٹس اور کافی لوگ اپنے بچوں کو اس لیے نہیں بھیجتے بیکاز دے آر ریئلی ورڈ اباؤٹ کہ انفلوئنس ایسی چیز ہے کہ اف اے پرسن از لائک ایٹ دا ہلی ایریا اور وہ کسی کارنر پہ کسی اسپاٹ پہ پکچرس کھینچ رہا ہے تو اس کو دیکھنے والے جو 5 اور لوگ ہوں گے دے وڈ آلسو بی لائک او لیٹس گو اوور دیئر. جس طرح کہ عثمان نے ہمیں بتایا ہر سال ایک چیلنج آتا ہے, لیکن اگر وہ چیلنج جان لیوا بن جائے اور اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو تو پھر بندہ کیا کرے اس سچویشن میں. ہر چیلنج میں بہت رسک ہوتا ہے اور لوگ اس چیز کو شاید ریئلائز نہیں کرتے کہ وہ اپنی جان کے ساتھ کھیل رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے وہ ان کو نہیں اتنی میچورٹی ہوتی کہ وہ اتنا ایکسٹینٹ تک سوچیں, اور آپ کا اتنا سا ہی ایکشن آپ کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے. جیسے ہم ایک چیلنج کے بارے میں بات کریں گے آگے جا کے جو بلو ویل چیلنج جس کو کہا جاتا ہے, اس نے بھی بہت ساری جانوں کے ساتھ کھیلا ہے اور کچھ لوگوں کو ان کو وہ ایک گیم لگتی تھی, کچھ لوگوں کی وہ جان لے جاتا تھا وہ چیلنج. اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ شروع کیسے ہوا تھا. رشیا میں ایک سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ تھا جس نے یہ چیلنج کریٹ کیا تھا. اب یہ بلو ویل چیلنج ایک گیم نہیں تھی, ایک ایپ نہیں تھی. اٹ واز کنسیڈرڈ اے گیم بٹ اٹ وازنٹ این ایپ. تو یہ بہت انسکرپٹڈ میسیجز کے تھرو اور ہڈن سوشل میڈیا گروپس کے تھرو میسیجز اینڈ ٹیلی گرام چیٹس, اس کے تھرو یہ چیلنج کمیونیکیٹ ہوتا تھا لوگوں کو. اور اس نے مینیپولیٹ کیا تھا ولنریبل ٹینس کو, اور اس کے مطابق وہ کہتے ہیں میں نے یہ اس لیے کیا تھا تاکہ میں ان کا کریج ٹیسٹ کر سکوں. اور آہستہ آہستہ یہ پورے آن لائن سوشل میڈیا پلیٹ فارمز میں بھی یہ گیم پھیل گئی. آنیسٹلی اسپیکنگ آئی ڈیڈنٹ ڈو اینی ریسرچ آن دس کیس, تو مجھے وہی پتہ ہے جو اس ٹائم پہ ایک وہ پھیلی تھی بات کہ بلو ویل چیلنج ہوتا کیا ہے. تو فرسٹ آف آل وٹ آئی ہرڈ واز کہ یہ واٹس ایپ پہ آئی تھنک میسج ہوتا ہے, واٹس ایپ پہ ٹیلی گرام میسیجز ہوتے ہیں. ہاں, ایک میسج آپ کو آتا ہے, if you reply to them then you're just playing the game. No, You get introlled this is what by replying to them.
ہاں مطلب there was unknown message on WhatsApp اور آپ اس کو reply کر دو تو you are involved in the challenge. The challenge has started. This is what I heard back then. تو I don't know how much is true. I think آگے Honestly, اب یہ صرف چارٹس کے تھرو نہیں تھا. There were different platforms, hidden platforms جس کے تھرو یہ ایک گیم بن گئی تھی. یہ there are these invisible social media platforms جو کہ نارملی نہیں ہوتے, لیگل نہیں ہوتے اور ایپ اسٹورس میں نہیں ہوتے. اس سے کہ ایپس میں یہ آنے لگ گئی تھی یہ گیم, اور لوگ they were able to access this game very easily basically, if not an app, a Play Store. Because ایک تو یہ بات ہے نا کہ میسیجز کے تھرو ایک یہ بات تھا کہ اگر ایک انسان کو پتہ چلتا تھا تو that person used to spread the message کہ oh this is a challenge. اور ہماری جنریشن میں تو ایک بہت ایک کمپٹیٹیو نیچر ہے کہ وہ ایک انسان اگر کوئی چیز کر رہا ہے تو دوسرا انسان بھی اس کو کمپیٹ کرنے کے لیے وہ چیز کرے گا. Actually this is where I was going ابھی پہلے کہ ایک یہ بھی ٹرینڈ ہے ٹین ایجرس میں اسپیشلی کہ اگر ان کو پتہ چلتا ہے نا کوئی اس طرح کی بہت ڈینجرس گیم ہے یا کوئی ٹرینڈ ہے بہت ڈینجرس اور کوئی بچہ کر رہا ہے اس کو, تو وہ نا سارے انفلوئنس ہونے لگ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے بھی ٹرائی کرنا ہے. اور اگر ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس طرح کی گیم ہے کہ وہ آپ کو فورس اس ایکسٹینٹ تک کر رہی ہے کہ آپ اپنی جان لے لو, سوسائڈ کرو, تو وہ سارے نا ایک اس چیلنج میں آ جاتے ہیں کہ وی گونا ٹرائی ایز ویل, اور ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا ہمیں پش کر سکتی ہے سوسائڈ کی طرف. بٹ دی تھنگ از کہ when this game began, most of the people didn't know کہ اس کا ایسا بھی چیلنج ہوگا جس میں they're gonna ask you to take your own life. وہ ہم بات آگے جا کے کریں گے, because it started off as a very innocent game. It started off something that was very harmless. It started off with tasks جو تھے کہ آپ 3 بجے سو جاؤ, یا آپ یہ کھانا کھا لو, یا آپ ایک ہارر مووی دیکھ لو. اب اس سے کہ چیلنجز پہ اتنا وہ اٹس ناٹ دیٹ ہارمفل. لیکن آہستہ آہستہ جب اس گیم میں لوگ انوالو ہوئے تو پھر اس طرح کے چیلنجز آ گئے جس میں آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے, آپ کی اپنے آپ کو آپ ہارم پہنچا سکتے ہو. اب ہم یہ آگے جا کے یہ چیز پہ ڈسکس کریں گے کہ یہ اس انوسینٹ چیلنجز سے ان ہارمفل چیلنجز تک بات پہنچی کیسے, اور لوگ چھوڑ کیوں نہیں سکے اس کو ان بٹوین, بیکاز دیٹ از اے ویری بگ کوشچن. ہمیں جو پتہ ہے بلو ویل کے بارے میں, اسپیشلی مجھے, کیونکہ میں نے اس کیس میں ریسرچ نہیں کی, حرین واز لوکنگ ان ٹو دس کیس, تو مجھے وہ پتہ ہے جو ہماری نیوز پہ آتا تھا, جو نیوز آ رہی تھی, جو میڈیا پہ چل رہا تھا کہ بلو ویل گیم کیا ہے. اور I remember we were quite young this time. I was personally like noticing یہ چیزیں کہ this is going on in the society, and there were many videos quite like distant from all of this, کیونکہ we knew something is wrong with this game and this challenge obviously, کیونکہ ایک چیز there's always a catch اس طرح کی چیز کہ وہ as mentioned earlier کہ وہ اتنے ایزی اور اتنے entertaining tasks ہوتے تھے, and slowly وہ ایک transition ہوتی تھی into something really dangerous. But was there a reward, like اگر آپ ٹاسک پورا کر رہے ہو؟ Honestly I hadn't played تو I have no ایک تو idea. یہ بات ہے کہ اس کا ہم لوگ آئی تھنک سوشل میڈیا پہ بھی پہنچنے سے پہلے آئی تھنک پرسنلی کہ میرے ساتھ یہ تھا کہ اسکولس میں نا پہلے ہی یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ بلو ویل ایک چیلنج آیا ہے, اور ابھی تک یہ وارننگ اور نیوز پہ نہیں آیا تھا. ٹیچرس کو نہیں پتا تھا, ایڈلٹس کو نہیں پتا تھا, بٹ آئی تھنک بچوں میں یہ بات پھیل رہی تھی کہ دیر از اے چیلنج دیٹ آسک یو ٹو ڈو آل دس اسٹف. اور I think in a matter of a few months جب کیسز ریکارڈ ہونا شروع ہو گئے تھے تو یہ اویئرنیس آہستہ آہستہ اسکولس کالجز میں آئی تھی کہ بی اویئر اینڈ اسٹے لائک ڈسٹنٹ فرام سچ گیمس. لیکن I'm genuinely curious کہ اس میں کوئی ریوارڈ تھا کہ آپ ایک چیلنج کمپلیٹ کر رہے ہو تو آپ کو آؤٹ کم کیا مل رہا ہے؟ آئی تھنک ریوارڈ کی اگر ہم بات کریں تو ایک اس طرح کے چیلنجز کا یہ ہوتا ہے کہ بہت کمپٹیٹیو ان نیچر ہوتے ہیں, تو آڈینس کے لیے سب سے بڑا ریوارڈ تو یہ ہوتا ہے کہ دے آر گیٹنگ دیٹ ایکنالجمنٹ کہ انہوں نے اگر چیلنجز ہیں تو اتنے سارے چیلنجز پاس کر دیے ایز کمپیئر ٹو دی ادر پرسن, تو ایک ان کو وہ سینس آف اپروول, اٹس لائک پلئنگ اے ویڈیو گیم. ایگزیکٹلی, اور یو نو ایک اپریز ملتی ہے لوگوں سے اینڈ دے آر گیٹنگ ایکنالجڈ فار اٹ. آئی تھنک موسٹ پیپل, آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح کے چیلنجز ایسے سے ہوتے ہیں کہ وہ اٹینشن گین کرتے ہیں آڈینس کی, تو اکثر لوگوں کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ دے گیٹ دیٹ ایکنالجمنٹ from people that they have done this challenge. I think this is just like any other video game.
جس میں آپ چیلنجز کمپلیٹ کرتے ہو. یو کمپلیٹ ایوری سنگل ٹاسک ون آفٹر اندر, اور آپ اپنے دوستوں میں آ کے obviously you're like really proud of yourself کہ اور competitive سا ایک environment ہوتا ہے کہ oh I've reached this level in this game. تو یہ ایک جب آپ ٹرینڈ فالو کر رہے ہوتے ہیں تو this really happens especially اس طرح کے ٹرینڈ میں. اب پاکستان میں یہ چیلنج کیسے آیا؟ سب سے پہلے یہ کیس ریکارڈ ہوا تھا جہلم میں 2017 میں, where there were 2 college girls who had strange cuts on their arms. جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک چیلنج کر رہے ہیں جو انہوں نے آن لائن ڈھونڈا تھا, اور ان کی عمر ایک کی 18 ایئرس تھی اور دوسری کی 22 ایئرس تھی. ان کو لگا تھا کہ یہ ایک بریوری کا ٹیسٹ ہے جو ان کو کرنا ہے, اور جو کیوریٹر تھا, جو وہ ایک فیس لیس انسان تھا جو ان کو یہ میسیجز بھیج رہا تھا چیلنج کے تھرو, وہ ان کو مینیپولیٹ کر رہا تھا اسٹیپ بائی اسٹیپ. اب کالج والوں نے ان 2 لڑکیوں کو ایکسپیل کر دیا تھا اور ان کے پیرنٹس کو اس چیز کے بارے میں بتایا تھا, اور بعد میں ان گرلز نے اعتراف کیا تھا کہ ان کو سوشل میڈیا کے تھرو یہ لنک ملی تھی جو وہ ایک بلو ویل چیلنج میں شامل ہو گئے تھے. اسی طرح پھر پشاور کا ایک کیس ریکارڈ ہوتا ہے جس میں ایک سائیکیٹرسٹ خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں اس نے 2 لڑکوں کو رپورٹ کیا تھا, ایک کی عمر 19 ایئرس تھی, دوسری کی 21 ایئرس تھی. وہ مدد مانگنے آئے تھے اس سائیکیٹرسٹ سے جو اس گیم میں ٹریپ تھے. اب انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ گیم شروع تو کر لی تھی, اس میں ہارملیس میسیجز تھے پہلے, لیکن آہستہ آہستہ جب انہوں نے چھوڑنا چاہا ان گیمز کو تو پھر ان کو میسیج آتا ہے کہ یو کی ناٹ کوئٹ ناؤ, آئی ایم واچنگ, کیونکہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ ابھی یہ گیم چھوڑ کے نہیں جا سکتے. So basically اس چیلنج سے نکلنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا. آئی تھنک دیٹ از ون آف دا ریزنس کہ دے ہیڈ ٹو ڈو دا چیلنجز بیکاز بہت تھریٹننگ سے میسیجز آتے ہیں. اکثر ہوتا ہے بائی 1 click anyone can see you through your devices. You should be very careful کہ اکثر ویب سائٹ پاپ اپ ہو جاتی ہیں, لنکس شیئر کرتے ہیں آپ کو لوگ, آپ ان کو نہ کھولو. ایگزیکٹلی, کوئی بھی رینڈم کلکس مت کیا کریں, تاکہ کیونکہ انہیں نارمل سے ان کا آپ کی گیلری پہ, آپ کی کانٹیکٹس میں ہر چیز پہ ایکسیس ہو جاتا ہے. ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا اس چیلنج کے تھرو, اور وہ 2 لڑکے بہت اینگزائٹی, گلٹ اور ٹراما سے گزر رہے تھے. ان کو لگا تھا کہ اگر وہ گیم یہ چھوڑ دیں گے تو کچھ برا ہوگا ان کے ساتھ. تو ایز ایمان سیڈ کہ کوئی اس میں طریقہ نہیں ہے کہ وہ چھوڑیں, بیکاز دیر ور مینی تھریٹننگ میسیجز دیٹ دے ور ریسیونگ فرام دا گیم. تو جس طرح یو مینشن بفور کہ 2 لڑکیاں تھیں اینڈ دے تھاٹ کہ یہ ایک ایکٹ آف بریوری ہے, تو ان کو یہ نہیں ریئلائز ہوا کہ اگر وہ ایک چیلنج بول رہے کہ آپ اپنے بازو پہ کچھ ڈرا کرو ود اے نائف اور ود اے شارپ آبجیکٹ, بلیڈ سے کچھ کرو, تو وہ اینڈ میں اٹ کین لیڈ اپ ٹو دیم آسکنگ کہ آپ کہیں سے جمپ کر دو یا اپنے آپ کو کوئی جان دے ہارم دو. شروع میں جو چیلنجز تھے وہ اس طرح تھے کہ آپ ایک ہارر مووی دیکھ لو یا رات 3 بجے آپ جاگ جاؤ, تو اس سے کہ ہارملیس چیلنجز تھے, اور ان کا بس یہ تھا کہ کس میں زیادہ طاقت ہے, کس میں زیادہ بریوری ہے, اور کون زیادہ کم ڈرتا ہے. So what if you cannot do it? You don't want to accept the challenge. Then they will send you these threatening messages that you are forced to do it. تو اب like you mentioned in the start کہ اس پورے چیلنج کا مقصد تھا to see the courage of teenagers, right? تو it wasn't to see the courage, it was جو ایک سائیکالوجی کا یہ اسٹوڈنٹ تھا رشیا کا جس نے گیم بنائی تھی, اس نے مینیپولیٹ کیا تھا ولنریبل ٹینس کو. جو ہم آگے بھی بات کریں گے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اس میں کیوں ان میں انوالو ہوئے تھے, اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری جنریشن بہت آئسولیٹڈ رہتی ہے, شیئر نہیں کرتی, پیرنٹس سبلنگس کے ساتھ اکثر بانڈ اچھا نہیں ہوتا, اور مے بی دے ڈونٹ ہیو فرینڈس اتنے, دے ڈونٹ ہیو اینی ون ٹو ٹاک ٹو. Then they proceed, most of the people, they proceed with these challenges and with these games so that ان کو ایک سینس آف ایکنالجمنٹ مل جائے آڈینس سے کہ وہ کچھ اچھا کر رہے ہیں, یا پھر اگر کوئی ایسے نیگلیکٹڈ ہے کہ کوئی اس کو ایکنالج ہی نہیں کر رہا. بٹ دین اگین کہ اگر آپ ایک بندے کی کریج چیک کر رہے ہو تو بائی تھریٹننگ دیم, اگر ٹھیک ہے ایک بندے کو آپ نے کہا کہ آپ کٹ سے یہ ڈرا کرو, اپنے بازو پہ نائف سے یہ ڈرا کرو, اور وہ نہیں کر رہا, obviously اس میں کریج نہیں ہے اس چیز کو کرنے کی, تو پھر اس کو تھریٹ کر کے کرنا that's not checking someone's courage. جتنا میں نے اس گیم کے بارے میں سنا ہے اور پڑھا ہے, I think initially اس کا مقصد کریج چیک کرنا نہیں تھا, کیونکہ it was very basic tasks, اور وہ be it be watching a horror movie or drawing something, it was like playing with your psychology. but initially بہت
ایزی چیزیں تھیں, بہت سمپل تھی, تاکہ ایک ینگ مائنڈ کو پتہ بھی نہ چلے کہ what's going on. اور یہی وجہ تھی کہ they were not able to share it with their friends and family. They were sharing it with their friends, تبھی تو وہ انوالوڈ ہوتے تھے. آئی تھنک یہی وجہ ہے. ایک حیدرآباد میں اس طرح کا کیس رپورٹ ہوا تھا جس میں کچھ لڑکیوں نے ایک واٹس ایپ پہ میسیجز ریسیو کیے تھے ایک گروپ کے, جیسے ایک گروپ چیٹس ہوتی ہیں, کہ وہ بھی اس ڈیئرس کو پرفارم کریں اور اس آن لائن گروپ کا پارٹ بن جائیں, کہ اس گروپ میں ایڈ ہو جائیں. لیکن جب وہ اس گروپ میں ایڈ ہوتے اٹ واز دا بلو ویل چیلنج. Exactly. And after the initial, I would say, rounds یا challenges, things were getting pretty serious. اور اس ٹائم تک it was too late to realize for a young mind کہ وہ کچھ بھی وہ کرے گا, that person is trapped via getting their locations shared or their phones being hacked, اور ان کی جتنی پرسنل انفارمیشن ہے وہ بھی ڈیولپر کے پاس آ گئی ہے. اب ناؤ obviously if you see your personal information out there اس طرح سے, تو anybody can like manipulate you, anybody can threaten you, اور that was the reason جب harmful challenges آئے, like drawing it with some sharp objects یا پھر suicidal چیزیں جتنی بھی تھی. اچھا میرا ایک اور now this was the catch and this was a trap. اب اس سے نکلنا بہت مشکل تھا. میرا سوال ہے کہ جس طرح یہاں پہ یو گائز مینشن کہ دیر واز لائک اے واٹس ایپ گروپ جس میں آپ کو ایڈ کر رہے تھے اور پھر پریشر کرتے تھے گیم کھیلنے کے لیے. کوئی ایسی ریسرچ جو شاید مے بی یو گائز بیکاز یو گائز ور لوکنگ ان ٹو دس کیس, تو کوئی ایسی چیز تھی کہ اف اے پرسن از ایڈڈ ان دیٹ گروپ they are also pressured to add their friends or someone they know in that group as well, کیونکہ آئی تھنک آپ کو اگر کوئی اور آپ کا جاننے والا ہی واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کر رہا ہے تو آپ کو ایک دم سے وہ الرٹ نہیں ہوتا کہ کچھ ہو رہا ہے. ایز آف ناؤ کوئی کیس رپورٹ تو نہیں ہوا کہ the group themselves were pressuring other people through people, because I think all the social pressure, it was all the social pressure. it's like a social pressure or peer pressure جو oh you are missing out on this trend, آپ just join the group. It's just so simple. This is manipulation. Yeah. کہ آپ کسی کو چیلنج دے تو آٹومیٹکلی وہ دوسرے کو چیلنج دے گا. And you're controlling somebody. جیسے ہم نے ارلیئر آن ٹرینڈس کی بات کی تھی. اب ٹرینڈس کیسے بنتے ہیں؟ one person tells another person who tells another person. اسی طرح چیلنجز بھی اسی طرح ہی یہ بلو ویل چیلنج بھی آیا تھا. جو بھی ہو رہا تھا واٹس ایپ کے تھرو ہو رہا تھا. نہیں, not necessarily WhatsApp. There were other Telegram messages. Telegram, but like WhatsApp بھی تھا نا involved, تو واٹس ایپ سے بھی میسج ہوئے تھے. تو واز اٹ پاسبل جب یہ کیسز آنے لگے, جیسے یونیورسٹیز نے رپورٹ کیا کہ ہم بچوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ پہ ڈرائنگز اور وہ ہوئی ہیں, تو یہ نہیں تھا کہ مطلب ان وہ جو واٹس ایپ کانٹیکٹس تھے ان کو ٹریک ڈاؤن کر کے پتہ لگا؟ ٹریک ڈاؤن اس لیے نہیں کر سکتے تھے بیکاز انہوں نے جو ماڈریٹرس تھے they weren't using the correct Wi-Fi. They were using wrong IP addresses جب تک FIA نے ان کو ٹریک کرنا چاہا. They were not disclosing where they are. They were using VPNs جس کے تھرو ان کی لوکیشن تک ٹریک نہیں ہو سکتی تھی. اس لیے no one was formally arrested in Pakistan. ایک یہ وجہ بھی ہے. اور no one was charged and no one was punished under Pakistan law in context to the blue whale challenge. In fact, they were also using all the illegal browsers. Exactly. جو کہ پاکستان میں already banned ہے. Banned ہے. اچھا, as far as the app is concerned, it was also banned Pakistan میں بھی on the app stores and the Play Store. اور students who were accessing this particular app initially وہ all the banned websites پہ جاتے تھے, VPN کے access وہ بھی کرتے تھے. I also like to add کہ ان سارے کیسز میں there was no suicide reported in the case, کہ ابھی کسی نے وہ آخری جو ان کا 50th چیلنج تھا جس میں وہ کہتے تھے to take your own life, تو پاکستان میں ابھی تک اس کے متعلق کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا کہ کسی نے اپنی جان لی ہو. As per our information, I would say. اچھا, اب ہمارے قانون میں یہ کہ اگر آپ کو کوئی فزیکلی ہارم کر رہا ہے تو وہ اسالٹ کا ایک کیس بنتا ہے, لیکن کنسنٹ کا بیریئر آ رہا ہے کہ اگر آپ کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہو تو آپ اپنے کنسنٹ کے ساتھ کر رہے ہو, اپنے فری ول کے ساتھ کر رہے ہو. اینڈ اب جس طرح ایک وہ بات آتی ہے کہ they were being manipulated and forced into it. ٹھیک ہے, there is ویلڈ ریزن کہ انہوں نے وہ جو میسیجنگ کیا تھا کہ now you cannot quit, that's a valid barrier کہ وہ کنسنٹ کو ختم کر رہا ہے. بٹ before that
لیکن اس سے پہلے ابھی جو پاکستان نے ابھی اس کیسز کے متعلق جو کیا ہے، انہوں نے جو یہ بچوں نے جو یہ چیزیں کی ہیں نا، ان کو دے آر کنسیڈرنگ دیم ایز وکٹمس. وہ کرمنلز اسے ان کو پنش نہیں کر رہے، بلکہ ان کے لیے ان کے پیرنٹس ان کے اسکولس کو انفارم کر رہے ہیں، ایسے اویئرنیس کیمپینس پھیلا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو آگاہی ہو اس چیز کی کہ دیز چیلنجز آر بینگ اسپریڈ. اور ایف آئی اے سائبر اویئرنیس سیشنز ہو رہے ہیں اور پبلک وارننگز ایشو کر رہے ہیں ایف آئی اے. جو کرمنل جن کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے، جن کے لیے پنشمنٹس بن رہی ہیں، وہ ان کریٹرس کے لیے جو اس طرح کے چیلنجز اور گیمس بنا رہے ہیں جس سے اتنی پبلک انفلوئنس ہو رہی ہے. دا پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 اس ٹائم پہ پاکستان کا سب سے میجر سائبر کرائم لا تھا، اور اٹ کورز آفینسز لائک سائبر ہراسمنٹ، سائبر اسٹاکنگ اینڈ انٹیمیڈیشن اور بلیک میل. اب یہ اسپیسیفکلی ان چیز کو اسپیسیفائی نہیں کرتا جو سوسائڈ ریلیٹڈ چیلنجز کو پروموٹ کر رہا ہے یا پھر کریٹ کر رہا ہے. تو اگر کوئی ایسا انسان ہے جو کلیئرلی آئیڈینٹیفائی ہو رہا ہے، جو اس طرح کی تھریٹ دے رہا ہے اور میسیجز سینڈ کر رہا ہے ایک مائنر کو، تو اتھارٹیز کے پاس کوئی ابھی تک ڈائریکٹ چارج نہیں ہے ریلیٹڈ ٹو سوسائڈ چیلنجز جس پہ وہ اس انسان کو چارج کر سکتے ہیں. وہ سارا اس پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 کے انڈر فال کر رہا ہے، جو کہ ایک سوسائڈ گیمز کو ڈائریکٹلی پروویژن نہیں دے رہا. ایک تو the one that you talked about جو سوسائڈ سے ریلیٹڈ ہے، اس میں پاکستان کے لا کے اندر ان کو پی پی سی سیکشن 325 میں ان کو چارج کیا جاتا ہے جو ابیٹمنٹ آف سوسائڈ ہے. اس کی 10 years آف امپریزنمنٹ ہے. اور پی پی سی سیکشن 503 اینڈ 506 سے چارج کیا جاتا ہے جس کی چارج ہے کرمنل انٹیمیڈیشن اینڈ تھریٹ. بٹ اگین یہ ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں اگر ہم اس کریٹر کو ڈھونڈ لیں جس نے یہ گیم بنائی ہے، جو کہ اٹس گیٹنگ ویری ہارڈ بیکاز دے آر یوزنگ دیز انانیمس سوشل میڈیا پروفائلز، دیز فیک آئی پی ایڈریسز اینڈ اسٹف. So no one was caught. No one was Because caught. That is why no one was charged under this I Pakistan. remember کہ there was a speculation کہ 2 آدمی پکڑے گئے تھے who were behind this As per my information, ابھی تک پاکستان میں کوئی بندہ اور جو ڈیولپر behind all those links اور واٹس ایپ گروپس جو کہ پاکستان میں آپریٹ ہو رہے تھے، کوئی بھی بندہ اریسٹ نہیں ہوا یا کوئی کسی کورٹ ٹرائل میں نہیں کیا. میرا یہ سوال ہے کہ اس گیم کے پیچھے سائیکالوجی کیا ہے دونوں طرف سے، ایک جو گیم کھیل رہا اور دوسرا جو یہ گیم کو لیڈ کر رہے تھے. اچھا، اس میں 2 سائیکالوجیز پرائمریلی انکلوڈیڈ ہیں، ایک تو ڈیولپر کی اور دوسرا جو لوگ اس سے افیکٹ ہوئے ہیں. اچھا، موسٹ آف دی ایکسپرٹس سے اباؤٹ دس چیلنج کہ یہ چیلنج ایک ٹاسک سے زیادہ ایک ایسی مینیپولیشن اور ایسی مائنڈ گیم تھی جس سے دا ڈیولپر واز ایبل ٹو کنٹرول آل آف دا ٹین ایجرس جو اس میں انوالو ہوئے تھے. اب ڈیولپر میڈ شیور کہ وہ ایسے ٹین ایجرس کو بھی ٹارگیٹ کر رہا تھا جو اینشیس ہیں، لونلی ہیں، مطلب انگزائٹی، ڈپریشن، اس طرح کے جو انٹروورٹڈ ٹین پہلے ان کا ایجرس نا ہیں. وہ ٹرسٹ گین کرتا تھا کہ او I'm you're here for feeling you. alone, I'm here for you. جیسے آج کل دیکھا ہوگا کہ اے آئی کا لوگ بہت یوز کر رہے ہیں، they're treating اے آئی as a person and they're not. اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ اصل جو انسان ہے ان کے ساتھ ان کا انٹریکشن کم ہو جاتا ہے، ایموشنل اٹیچمنٹ ختم ہو جاتی ہے آپ کے لوگوں کے ساتھ. تو اس کے وہ فرینڈلی سی ایک گیم اینڈ بینگ دیئر فار دیم اس طرح کر کے وہ شروع ہوتا تھا چیلنج. بٹ آہستہ آہستہ دیر لائک او ڈو یو وانٹ ٹو پلے اے سیکرٹ چیلنج، اینڈ جب ان کا ٹرسٹ گین ہو جاتا تھا تو obviously وہ ڈپینڈنسی ہو جاتی ہے. اور ایچ آف دا ٹیسٹ جو ہوتا تھا وہ ان کی لائلٹی پروف کرتا تھا اس انسان کے ساتھ جس سے وہ بات کرتے تھے. So what really happened was کہ the developer made it so easy for all the teenagers کہ وہ curiosity develop کرتا تھا via giving them tasks اور ان سے ایک طرح سے consent لیتا تھا کہ you know play a secret task or challenge, and all of the teenagers were somehow manipulated اور وہ اس trap میں پھنس گئے تھے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس سب کے بارے میں لا کیا کہتا ہے. پاکستان کا جیسے میں پہلے بتایا کہ مین سائبر لا ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016. اب یہ ایکٹ
FIA سائبر کرائم ونگ کو لیگل پاور دیتا ہے ٹو انویسٹیگیٹ اریسٹ پروزیکیوٹ اینی ون جو از آن لائن ہراسمنٹ تھریٹ یا پھر ہارمفل کانٹینٹ میں انوالو ہو. انڈر سیکشن 21 کوئی بھی انسان جو شیئر یا پھر ٹرانسمٹ کرتا ہے مٹیریل کو ہراسمنٹ یا بلیک میل کرنے کے لیے دوسرے انسان کو آن لائن, اس کو 3 سال کی سزا ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ فائن بھی ہو سکتا ہے. سیکشن 24 بیسکلی سائبر اسٹاکنگ کے متعلق ہے, جس میں فالوئنگ, کانٹیکٹنگ اور مانیٹرنگ سم ون ریپیٹڈلی تھرو الیکٹرانک means can also result in imprisonment of up to 3 years. اور آگے جاتے جاتے ایک یہ بہت انٹرسٹنگ سی چیز ہے کہ اب بلو ویل چیلنج اٹ سیلف کوئی لا کے انڈر obviously ڈائریکٹلی نام نہیں ہوا ہوا, لیکن اینی کیوریٹر, ایڈمن یا پرسن who incites یا manipulates or pressures a minor to inflict self-harm on them can face charges of criminal intimidation یا abetment to suicide and cyber harassment. اب abetment of suicide کی جو ہم بات کر رہے ہیں سیکشن 325 آف PPC کے اندر, اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی اگر ایڈ کرے یا پھر انکریج کرے کسی کو اپنی جان لینے کے لیے, اس کو 10 سال کی سزا ہو سکتی ہے. لیگلی اب یہ ٹولز ایگزسٹ کرتے ہیں, پنشمنٹس ایگزسٹ کرتی ہیں, بٹ پرابلم یہ ہوتا ہے ڈیٹیکشن کا کہ جو انسان یہ گیمز کریٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کو لیورن کر رہے ہیں اس چیز میں, ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے ڈیو ٹو دا فیکٹ دیٹ دے آر یوزنگ دیز انونیمس سوشل میڈیا اکاؤنٹس اینڈ فیک IP ایڈریسز, جس کی وجہ سے وہ ڈیٹیکٹ یا ٹریک نہیں ہو پا رہے, جس کی وجہ سے ابھی تک بلو ویل چیلنج کے متعلق کوئی بھی اریسٹ نہیں ہو پایا. اچھا, I wanna ask a question کہ اس گیم اور یہ جو چیلنج تھا اس کے پیرنٹس پہ کیا افیکٹ آیا؟ لائک ڈڈ دے ناٹ سی اٹ کمنگ کہ وہ ان کا بچہ اگر جیسا ہاتھ پہ اگر کٹس مارے ہوئے ہیں, تو آئی تھنک آپ جب رہتے ہو اپنے پیرنٹس کے ساتھ تو آپ کبھی نہ کبھی تو سلپ آؤٹ ہو جاتا ہے, نظر آ جاتا ہے کسی کو سلیو آپ کا اوپر ہوگا یا اوپر ہو جائے آپ کا, تو اس میں پیرنٹس کا کیا؟ کچھ پیرنٹس نے تو آئیڈینٹیفائی کیا تھا یہ چیزیں, جس کی وجہ سے انہوں نے پھر پولیس میں یہ چیزیں رپورٹ کی تھی. ہاؤیور کچھ پیرنٹس نے بالکل اس چیز کو بہت لائٹ لیا تھا کہ اگر وہ رات کو فون یوز کریں سو دیٹ بی لائک کہ وہ یا تو ہوم ورک کر رہے ہیں یا اپنے کسی دوست سے بات کر رہے ہیں. کہ آئی تھنک یہ چیلنج اتنا یونیک ہو گیا تھا کہ کسی نے ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا تھا کہ ایسی چیز آئے گی بھی, وچ از سم تھنگ کہ انڈرسٹینڈیبل. ہاؤیور اس میں نیگلیکشن بھی ہے کہ یہ چیز بہت پیرنٹس نے بڑا ایک لیسن لیا تھا, بلکہ انہوں نے میڈیا پہ آ کے اس چیز کے بارے میں بات کی تھی کہ ہمیشہ پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ نظر رکھا کریں کہ ان کے بچے کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں, یا کچھ ان یوزول تو نہیں ہو رہا ان کی روٹین میں, آر دے ڈوئنگ سم تھنگ ڈفرینٹ اور آر دے گوئنگ سم تھنگ ڈفرینٹ. اٹس ویری امپورٹنٹ بیکاز ایون اے اسمال ایکشن کین لیڈ ٹو اے ویری بگ کانسیکوینس دیٹ یو وانٹ ٹو اوائڈ. Acha, this discussion leads us towards our final message to the audience. So what we realize is that awareness is really important, or in future we can always expect is tarah ke ventures, is tarah ke new platforms aa sakte hain society mein with the same tactics, yet unke naam different ho sakte hain aur wo evolve kar sakte hain apne agenda se. So as parents, as a citizen, as someone who is sensible enough, we should be aware and we should spread this awareness among ourselves. And as a sensible human being, we should spread this awareness because honestly, no challenge is worth your life. And if in any way you're feeling threatened, scared, trapped, especially online, so you shouldn't be scared of it. You should always approach someone, you should always talk to someone, because there will always be a way to solve this issue. However, for that, I think agar aap kisi se threaten ho rahe hain, instead of doing what they're asking you to do, you should go to the right person, go to the right authority and complain about it. At least share, because even if you have not entered or jumped into such problems, agar aap initially یہ چیز شیئر کرتے ہیں, that's really helpful for you. Even if you're a bit late, it's never too late اس طرح کی سیناریوز میں, کیونکہ you might not
get the idea کہ ان کے آؤٹ کمس کیا ہوں گے. The final outcomes, just like the blue whale challenge, was suicide and death. اینڈ آئی تھنک اس طرح کے چیلنجز کو بندہ اوائڈ کرے. جس طرح اگر آپ کے دوست آ کے آپ کو بتا رہے ہیں تو آپ اس چیز سے انفلوئنس نہ ہو کہ میں نے بھی ٹرائی کرنا ہے. انسٹیڈ آپ اوائڈ کرو اور اپنے دوستوں کو بھی سمجھاؤ کہ وہ اگر کوئی اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں تو وہ نہ کرے اس چیز کو. تو یہ اویئرنیس ضروری ہے. ٹرائی ٹو سی بوتھ دی سائڈس آف دا اسٹوری کہ اس کے پازیٹیو اینڈ نیگیٹو آؤٹ کمس کیا ہو سکتے ہیں. تھنک پازیٹیولی بٹ ڈو تھنک کہ اس کے نیگیٹو آؤٹ کمس کیا ہو سکتے ہیں, کیونکہ negative is harm and you don't want harm And in I your think life. no sense of acknowledgement or no sense of bravery can ever be worth your life. Alright guys, thank you so much for watching the episode 4 of Sunara's podcast. And if there's any case that you want us to cover, so please feel free to comment down in the comment sections below.